السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک مسئلہ جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں کامن ہے اینڈ آئی تھاٹ آئی ہیو ٹو ایڈریس اٹ، مجھے اس پرابلم پر بات کرنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پرابلم کے بارے میں اویئر کر سکیں۔ دیکھیں، سرسری تو سب لوگ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں مگر فردر اس کا کوئی پراپر سلوشن نہیں بتا پاتے۔ اس خرابی اور اس ایپ کو اپنے اندر سے کیسے ختم کرنا ہے، اس کا کوئی پراپر سلوشن نہیں بتا سکتے۔ دیکھیں، ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سیکٹر میں بہت کامیاب ہیں۔ کچھ لوگ تو بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، بہت لکی ہوتے ہیں، جن کی زندگی کے تمام تر سیکٹرز ایک بیلنس وے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ریلیشن شپس بھی سٹیبل ہوتے ہیں، ان کے کیریئر بھی سٹیبل ہوتے ہیں اور صحت بھی زبردست جا رہی ہوتی ہے۔ مگر دنیا میں ایسے لوگ شاید 1% سے بھی کم ہوں۔ اللہ ایک چیز دے کر اور دوسری چیز لے کر انسان کو آزماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر انسان کو ضرور آزماؤں گا۔ آزمائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان سیدھے راستے پر لگ جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، ناانصافیاں کرنا چھوڑ دے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، اپنے فرائض پورے کرے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی دی ہوئی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنی آنکھیں کھول لے۔ ایک اور مقصد بھی ہے آزمائش کا کہ جب قیامت والے دن اللہ ایک نافرمان انسان کو پکڑے گا نا، تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا تھا، آپ نے مجھے جھنجھوڑا نہیں تھا، آپ نے مجھے سگنلز نہیں دیے تھے کہ انسان کے بچے بن جاؤ۔ آزمائشیں ایک طرح سے انسان کے لیے الارم ہوتی ہیں، انسان کو ایک طرح سے وہ ایک وارننگ ہوتی ہیں ایک طرح سے انسان کے لیے کہ آپ کے لیے یہ وارننگ ہے، نیکسٹ ٹائم آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو ٹو بیکم اے گڈ ہیومن، ٹو بیکم اے پروڈکٹیو پرسن فار یور اون کمیونٹی، اوکے، فار یور اون سیلف اینڈ فار یور اون کمیونٹی ایز ویل، اوکے۔ ون تھنگ مور، the purpose of difficulties is to develop sense in human mind, okay, and increase wisdom or knowledge as well, okay۔ آزمائشوں اور مشکلوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کا نالج انکریز ہو جائے، انسان کی جو ایک سینس ہے انسان کا وہ انکریز ہو جائے، اور جو ہمارے ذہنوں پر پڑے کچھ پردے ہیں، جو ہماری آنکھوں پر پڑے کچھ پردے ہیں، ان کو اٹھایا جائے اور ہم پر دنیا کی جو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کو عیاں کیا جائے اور بتایا جائے، یا ہمیں یہ سمجھایا جائے بیسیکلی اللہ کے ذریعے یا پھر آزمائشوں کے ذریعے۔ بیسیکلی آزمائشوں کے ذریعے اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ لائف ایکچول میں ہے کیا، زندگی ایکچول میں ہے کیا، دنیا ایکچول میں ہے کیا، کتنی فیکنس ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو سبق زندگی دیتی ہے وہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز نہیں سکھاتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام تر ادارے جو ہے نا ایک پراپر وے میں، ایک پلان وے میں چلتی ہیں، یعنی کہ ان کا ایک سلیبس ہوتا ہے، جبکہ قدرت ایک رینڈم وے میں ہمیں سبق دیتی ہے یا ہمیں ٹریننگ دیتی ہے، کیونکہ قدرت کو ہماری ویکنیسز اور اسٹرینتھ کا پتہ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے ایریاز میں اب اس نے ہمیں اسٹرانگ بنانا ہے، اوکے۔ اور اللہ کبھی بھی کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا ہی اس کو آزماتا ہے جتنا کہ اس کی برداشت ہے، جتنا کہ اس کی کیپیبلٹی ہے، اور آزمائش کے بعد اس کو وہ سبق سکھاتا ہے جو کہ وہ سکھانا چاہتا ہے، اوکے۔ اور جب تک انسان وہ سبق نہ سیکھ لے تب تک اسے مسلسل مشکلوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جتنی جلدی انسان سیکھتا ہے اتنی جلدی وہ اس مشکل سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مشکل سے نکل گیا تو نیکسٹ جو پرابلم ہے وہ کبھی آئے گی ہی نہیں۔ مشکلات انسان کی لائف میں آتی رہیں گی، لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب مسلسل انسان کی لائف میں مشکلات آتی ہیں نا، تو ایک دن ایسا آتا ہے نا کہ وہ مشکلیں انسان کو چھوٹی لگنے لگتی ہیں، یعنی کہ معمولی لگنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا سیکھ جاتا ہے ان کو ڈیل کرنا، انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے دس از اے پارٹ آف لائف، اوکے۔ یہ زندگی سے کچھ ہٹ کر نہیں ہے، یہ کچھ نیو نہیں ہے، یا پھر کوئی ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے جو صرف میرے ساتھ ہو رہی ہے، یہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایکچول میں وہ بانو قدسیہ نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی تھی
کہ جو خوشیاں ہیں نا وہ انسان کو ایکچوئل میں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے انسان کی لائف میں آتی ہیں. بیسیکلی لائف از آل اباؤٹ پرابلمس. تو جو پرابلمس کا پرپز ہے یا آزمائشوں کا اصل پرپز ہے کہ اللہ ہم پر کچھ راز، کچھ سیکریٹس کو اوپن کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم حقیقت کو دیکھ لیں، ریئلٹی کو جان سکیں، کیا فیک ہے اور کیا اصل ہے یہ سمجھ سکیں. اوکے، تو اچھے اور برے کی تمیز کو سیکھ سکیں. تو بات ہو رہی تھی کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی کے کسی نہ کسی سیکٹر میں بہت کامیاب ہے. کہ عام معاشرے کے لوگوں کے سامنے عموماً جو ہے نا زیادہ پیسے والے انسان کو جو ہے نا کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے. تو چلیں پھر آج انہی کی لینگویج میں بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیں اکثر کامیاب لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ دے آر سکسیزفل بٹ اسٹل دے آر ناٹ ہیپی. وائی؟ ڈونٹ نو. پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پیسہ زینت ہے دنیا کی. اوکے، اور آزمائشیں بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اس سے بہت ساری پرابلمس کو فکس کیا جا سکتا ہے. پیسے کے ذریعے یا ود دا ہیلپ آف منی بہت ساری پرابلمس کو فکس کیا جا سکتا ہے یا سولو کیا جا سکتا ہے. ایکسکلوڈنگ فیو آف دیم. ٹھیک ہے، کچھ پرابلمس کے علاوہ ساری پرابلمس جو ہے نا وہ پیسے کے ذریعے عموماً حل ہو جاتی ہیں. جیسا کہ ہم محبت کو خرید نہیں سکتے. اوکے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم پیسے کے ذریعے سے نہیں خرید سکتے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی خوشی میں بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن یا پھر بہت بڑا ایک رول ادا کرتی ہیں. اوکے، تو ہم محبت کو پیسے کے ذریعے سے نہیں خرید سکتے. ہم کسی انسان کو اپنے حق میں سنسیئر اور پیور نہیں کر سکتے. ہم ایک بہترین صحت پیسے کے ذریعے سے نہیں خرید سکتے. ہاں، ہم بیماری کا ٹریٹمنٹ ضرور کر سکتے ہیں. ہم فار دا ٹائم آف بینگ ایک پین کلر لے کر اپنی اس پین کو ہم کم کر سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پھر جو ہے نا وہ جو پین ہے یا وہ جو تکلیف ہے وہ ہم پر سے کم نہیں کی جاتی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم پیسے سے خرید نہیں سکتے، مگر یہ سب کے سب آؤٹر فیکٹرز ہیں. اوکے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی خوشی سے 30 to 20% تعلق ہے. اوکے، مطلب منی کا جو تعلق ہے انسان کی خوشی سے بہت کم ہے. اوکے، باقی 80% ہماری خوشی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہاں پر ایک ڈومیننٹنگ فیکٹر کو مینشن کروں گی جو انسان کو ناخوش رکھتا ہے یا پھر انسان کی ناخوش رہنے کی وجہ بنتا ہے. اور اگر انسان اس فیکٹر پر یا اس عنصر پر قابو پا لے تو یقیناً اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیں، انسان کے آدھے سے زیادہ دکھ یہ ہیں کہ دوسرا کیوں سکھی ہے یا پھر خوش کیوں ہے. انسان کو نا دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا نہیں آتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ میں ڈیزرو کرتی تھی اور اللہ نے اسے سامنے والے کو دے دیا. تو یہ جو ہے نا ایک بہت ہی نیگیٹو اپروچ ہے جو انسان کے ناخوش ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اب بہت سے لوگ نیچے کمنٹ باکس میں کہیں گے کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں. دیکھیں، یہ نیچرل ہے اور ہر انسان کے دماغ میں ایسی سوچیں اور وسوسے آتے ہیں اور وہ دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر دکھی ہو جاتا ہے. اگر وہ خود ایک پینفل موومنٹ سے گزر رہا ہو یا پھر بعض اوقات ایون سسٹر بردرز جو ہے نا وہ آپس میں جلس ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کی خوشی نہیں دیکھی جاتی. یہ نیچرل چیز ہے اور کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک بات کہوں گی کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اگر ہمیں کوئی اچھا نہیں لگتا یا ہمیں کوئی برا لگتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جو ہے نا ڈیزرو نہیں کرتا اتنا سب کچھ، کسی میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے یا وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتا لیکن پھر بھی اللہ نے اسے دے دیا، تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا جو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہڈن ہیں اور ہم انہیں نہیں جانتے. اور ہمیں کیا پتہ کہ کس میں کیا ایبیلٹی ہے، کس میں کیا ٹیلنٹ ہے، کس نے بیک گراؤنڈ میں کتنی زیادہ محنت کی ہے اور اللہ نے اس کے ریٹرن میں اسے اتنا ریوارڈ دے دیا. اور کسی سے اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا کوئی ہمیں برا لگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس کا رزق بند کر دے گا. خوشی کے دروازے اس پر بند کر دے گا یا پھر اس کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. کیونکہ وی ڈونٹ لائک اٹ یا پھر وی ڈونٹ لائک ہر اور ہم. تو اگر ہمیں کوئی پسند نہیں تو اللہ اسے ہمیشہ دکھوں تکلیفوں میں ڈال دے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ کو اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار ہے
ان کی زندگی میں اچھے موقع اور اچھی اپرچونٹیز بھی آتی ہیں اور برے موقع بھی آتے ہیں، پینفل ایونٹس بھی آتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ڈسپلے نہ کرتے ہوں۔ قدرت ہر چیز کو اپنے طریقے سے کرے گی، ایسا نہیں ہے، اوکے۔ تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ اچھے مواقع اور اچھی اپرچونٹیز کس وقت کس کی لائف میں آئیں گی یا کس کی لائف میں آنی چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اوکے۔ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، قدرت ہر چیز کو اپنے طریقے سے کرے گی، اور ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے اور اللہ بھول گیا ہے، اللہ کو ہر چیز یاد ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کا بدلہ بھی لے چکا ہو، بس آپ کو ہی اس کا علم نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو علم بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوتا، یا پھر سامنے والے انسان نے اپنے دکھوں اور غموں کا جو اشتہار ہے یا اسے پبلش نہیں کیا، اوکے، یا پھر ہر جگہ پہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے نا ڈول بجانے کی، کہ میری لائف میں اتنی پرابلمز ہیں، میری لائف میں اتنی مشکلات ہیں، اس نے میرے ساتھ برا کر دیا۔ جس محفل میں جائیں گے ان کا یہی ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ وی آر سفرنگ ان آور لائف، ہماری لائف بہت مشکل ہے۔ ایون دو ہر انسان کی لائف مشکل ہے، کوئی بھی مزے میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ کمپلینس کرنا کم کر دو گے نا تو آپ کی لائف یقین مانے بہت آسان ہو جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں پر فوکس نہ کریں، اپنی طرف دیکھیں، اور یقین مانیں جب آپ ان تمام نعمتوں کو دیکھیں گے اور کاؤنٹ کریں گے تو آپ سارے دکھ اور غم بھول جائیں گے۔ چلیں آج ایک گیم کھیلتے ہیں، آپ مجھے کومنٹ باکس میں 5 ایسی نعمتوں کے بارے میں بتائیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اور جن کو لے کر آپ اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ آپ 5 سے زیادہ بھی مینشن کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو لیٹس ایکسپلور سم تھنگ نیو اینڈ انٹرسٹنگ ود ان یور سیلف اور ود ان آور لائفس، اوکے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، جب ہم گریٹفل بنتے ہیں نا اللہ کے، تو پھر ہماری جو نعمتیں ہیں یا جو رحمتیں ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں نا ان چیزوں کی خوشی محسوس ہوتی ہے اندر سے، کیونکہ ہم ان کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم خوشیوں کو کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں نا، رحمتوں کو کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں نا، تو جو پینفل ایونٹس ہیں یا جو دکھ بھرے لمحات ہیں نا، وہ آٹومیٹکلی ہمارے ذہن سے جو ہے نا نکل جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ذہن میں نا ایک روشنی سی آنے لگتی ہے، اور ہمیں جو ہے نا خوشی محسوس ہونے لگتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بہترین چیزوں سے نوازا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ساتھ والے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ تو آپ اللہ کا شکر گزار بندہ بنیں، اور جب آپ یہ 5 بلیسنگز اپنی کومنٹ باکس میں اگر آپ مینشن کر دیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے، آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کے پاس کتنی زیادہ نعمتیں ہیں اور کتنی زیادہ بلیسنگز ہیں۔ تو اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کی لائف میں تھوڑا سا بھی پازیٹیو چینج آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم اسی طرح ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں۔